وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسط نمبر 173 ہے قرآن آسان کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے لوگو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوباً، اور تم جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ اگر مسجد راستے میں ہے تو تم گزر رہے ہو تو گزر جاؤ، حتی تغتسلوا۔ اب یہ تین چیزیں ہم نے اس میں دیکھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، اور نماز کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفرٍ، یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، اور یہ کہ تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو، ان کو چھوا ہو، اور بیویوں سے چھونے کا مطلب ہے کہ تعلق قائم کرنا، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ میسر ہو، پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے مسح کر لو اپنے چہروں پر بھی اور اپنے ہاتھوں پر بھی، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ ہے درگزر کرنے والا اور بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ لمبی آیت ہے، تھوڑا سا مادے جو ہیں ان پر بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ جو پہلا مادہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا جو ہے سین کاف کتاب والا اور را، 7 کلمات قرآن میں ہیں۔ السکر، نشہ جو انسان کی عقل پر چھا جائے، عقل اور اس کے درمیان داخل ہو جائے، جب انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ السکر، شراب کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ شراب ویسے تو اور بہت ساری چیزوں کا لیا آتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے کیونکہ اس وقت تک جب یہ مومنوں کو یہ ہدایت دی جا رہی تھی، اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ میں ہم نے جب پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، کہیں اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع تو ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے، تھوڑا سمجھا دیا گیا۔ تو ابھی تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، ممانت نہیں آئی تھی۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں، جب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ آپ بعض آتے ہو کہ نہیں آتے، لیکن بہت سارے صحابہ جو ہیں اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ آپ، انہوں نے، وہ بہت سارے صحابہ اس وقت سے منع ہو گئے شراب پینے سے، کہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ کسی وقت بھی ممنوع ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام کسی چیز کو بھی آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دم جو ہے سزا کا حکم نہیں دے دیتا کہ آج جس نے بھی آپ کے پاس سزا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ المائدہ جو ہے آخری صورتوں میں سے، اس کے بہت سارے احکامات، آخری جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں بھی آتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ تو اسی طرح سود کے متعلق بھی، اور یہ شافی جو عمل آئے، جو آئے حکم، جو آئے یعنی کہ صریح حکم جو آئے، وہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہے، جب اب شریعت نافذ ہو گئی، اب لوگوں کے پاس ہر چیز مکمل ہوگی، تو اس کے بعد ہر چیز کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی لے لیتے ہیں اس کے ساتھ، بخاری کی حدیث ہے 213 نمبر، فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے جب کسی کو اونگ آنا شروع ہو جائے نا نماز میں، فلیَنم حتی یعلم ما یقرأ، تو اس کو چاہیے کہ سو جائے اور اٹھ کر پڑھ لے، تاکہ اس کو پتہ تو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نشہ تو نہیں کرتے، الحمدللہ شراب کی ممانعت آ گئی ہے، ہمیں پتہ کہ شراب حرام ہے، پینے والا، پلانے والا، کاروبار کرنے والا، لینے دینے والا، سب متعلق بہت بڑی وعید آ گئی۔ اب سمجھ کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ سب شکر سب تعریف سب تیرے لیے ہی ہے، اور اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ پھر ایک اقرار کرتے ہیں، بڑی زبردست سی آیت ہے جو سورہ فاتحہ کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تیرے ہی کریں گے، کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور اے اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگیں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ مدد، ایسی مدد جو انسان سے مانگی جا سکتی ہے، جس کے بغیر تو زندگی کا نظام نہیں چلتا، وہ تو مانگی جا سکتی ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ نماز جو ہے نا، فاتحہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہی نماز کا اصل ہے۔ اگر اس کا ہی معنی نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور روز پڑھ رہے ہیں اور کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اب اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں جو ہم نے اس وقت کر لی ہیں جب ہم نے شروع کی تھی سورہ الفاتحہ۔ تو بہرحال نماز کو سمجھ کر پڑھے، جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نا، جتنی بھی صورتیں یاد ہے، جتنا قرآن یاد ہے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، الحمدللہ نماز کے مزے کو دوبالا کر دے گا، اجر کو بھی بڑھا دے گا۔ ہمیں سمجھ تو آئے گی کہ ہم اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، میں ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا وقت کم لینے کے لیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسی سے کسی کی احتیاج ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے تو ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ترجمے کا نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر نماز میں توجہ نہیں بنتی۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نشہ تو نہیں ختم ہو گیا الحمدللہ، لیکن نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جب کسی کو اونگ آ رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے نیند پوری کر کے پھر پڑھے، حتیٰ یعلم ما یقرأ، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگلا آیت کا حصہ لے لیتے ہیں، ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں۔ جنوبن جو ہے جیم نون با 33 کلمات آتے ہیں، اور جنبو جو ہے معنی ہے پہلو کے، جنوبن جو ہے جنابت سے ہے، شرعی طور پر جو انسان کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بالغ ہو، اس کو احتلام ہو جائے، اور اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ہو، تو اس وقت جو تعلق کے بعد وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر فرمایا الا عابری سبیل، عابری جو ہے عین با را 9 کلمات آتے ہیں۔ العبرو معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچ جانا، عابری سبیل، سبیل راستے کے لیے آتا ہے، یعنی عبور کرنا۔ عبور کا لفظ ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، اس سے آپ کو یہ معنی یاد ہو جائے گا۔ عابری سبیل، جب تم راستہ عبور کر رہے ہو، یعنی راستہ طے کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، حتیٰ تک تصلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ غین سین لام 4 کلمات ہیں، اور غسل کا لفظ ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، یہ ہم بولتے ہیں کسی چیز پر پانی بہا کر اس کو میل کچیل سے پاک کر لینا، یعنی اس کو صاف کر دینا، اور اپنے جسم پر جو جنابت ہے یا جو بھی میل کچیل ہے اس کو غسل کرنا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ نماز کے لیے پاک حالت میں آنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور اسپیشلی نماز جمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں مل جائیں گی، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اور پھر جتنا بھی انسان کے پاس اچھا جوڑا ہے، جتنا بھی اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر جانا۔ یہ الحمدللہ نماز میں جب ہماری توجہ کو بھی بڑھا دیں گے، اور ساتھ والے بھی جو ہے ہمارے، ان کی بھی توجہ کے لیے بہتر ہوں گے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مرضى جو ہے مریض سے، مرض جو ہے بولا جاتا ہے اگر تم مریض ہو، اولا سفرن، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، او جا احدم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے فارغ ہوا ہو، تو اس کے لیے آتا ہے غین و توا، 2 کلمات قرآن میں آئے ہیں صرف۔ اسی طرح یہ جو الغائط کا جو ہے کلمہ، یہ سورہ المائدہ میں آئے گا، جہاں اسی طرح آیت آئے گی، اسی بارے میں تیمم کے بارے میں آئے گی آیت۔ الغائط کہتے ہیں نرم زمین کو۔ پہلے لوگ، جب آج بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں اور پانی میں اثر نہ ہو، کسی جنگل میں، کوئی ایسی جگہ جہاں باتھ روم اویلیبل نہیں ہے، تو دور جا کے رفع، اور گاؤں میں تو آج کل بھی کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ دور جا کر نرم مٹی پر، کیونکہ سخت مٹی پر جب آپ کریں گے تو پیشاب کے چھینٹے بھی اڑیں گے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ نرم مٹی میں جا کر یہ کام کیا جائے، یعنی رفع حاجت کی جائے۔ او لامستم النساء، یا تم نے، لامستم لام میم سین، لمس سے ہے کسی کو چھونا، یعنی کنائے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ غائط کا لفظ بھی کنائے کے طور پر کیا ہے۔ خوبصورت قرآن میں لفظ وہ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب تم رفع حاجت سے فارغ ہو، اور یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، یہاں مراد جنسی تعلق سے ہے جو قائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ فلم تجدوا ماء،
اور پھر تم ماءً پانی نہ پاؤ فتیمموا تو تم کیا کرو تیمم کر لو۔ مد ہے یا میم میم 11 کلمات آئے ہیں۔ تیمم تو قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اس کے لیے آتا ہے، یعنی ارادہ کر لو، پاکی کا ارادہ کر لو۔ سعیدن جو ہے سوات آئین دال، اسود اوپر چڑھنا، سعیدن مٹی کا معنی دیتا ہے، یعنی گھاٹی پر چڑھنا، اور گھاٹی پر اکثر مٹی ہوتی ہے تو وہیں سے یہ لفظ آیا ہے۔ فمسحو تو کیا کرو مسح کر لو، مسح تو ہم پڑھتے ہیں نا، جو مسح ہم سر کا کرتے ہیں۔ بی وجوہکم کس کے، اب مسح کہاں کرنا ہے؟ اپنے چہرے پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر۔ وجوہ جو ہے مسح جو ہے میم سین ہا 4 کلمات آئے ہیں۔ المسح معنی ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 348، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا الگ کھڑا تھا، نماز میں شریک نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے ضروری تھا اور تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اب تیمم کے بارے میں بہت ساری جو ہے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے، صرف پاک مٹی چاہے وہ گاڑی پہ پڑی ہو کہیں بھی پڑی ہو اس پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اور پھر چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اور اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ پہلے مسح جو کیا جائے گا وہ چہرے کا کیا جائے گا، پھر ہاتھوں کا کیا جائے گا۔ الحمدللہ قصد ہے، ارادہ ہے اصل بات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز اتنی ضروری ہے کہ کسی حالت میں چھوڑی ہی نہیں جا سکتی، بات سمجھنے کی یہ ہے، اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں 2 دن کہ جی میں پاک ہی نہیں تھا اس لیے نہیں پڑھی۔ عورتوں پہ کچھ ایام ہیں لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ الحمدللہ یہ مسائل ہم روزوں کے دنوں میں بیان کر چکے ہیں حدیثوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اللہ اکبر، اس امت کو۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی جائیں، مطلب جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے، کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ٹیڑھا، کوئی آگے پیچھے نہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملے ہوں، پاؤں کے اوپر پاؤں مارے نہ، صرف ملا لیں، اور کندھے کے ساتھ کندھے ملے ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے پریشان نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، جہاں بھی چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف پاک زمین ہونی چاہیے۔ اور پھر تیمم ہمارے لیے لکھ دیا گیا جس میں پاکیزگی ہے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اس سے اگلی آیت، اس آیت کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بر لفظ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، ایمان لے کر آئے ہو، مومن ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور یہ کہ تم جنابت کی حالت میں ہو مگر یہ کہ تمہیں صرف گزر گاہ کے لیے مسجد سے گزرنا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے حتی تغتسلوا، یہ کہ تم غسل کر لو نماز سے پہلے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم مسافر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر وہ نہ پائے پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور کیا کرو جس طرح کہ میں نے طریقہ بتایا کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں پر بھی مار لو اور اپنے چہرے پر بھی مار لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ 2 چیزوں کو بس اس میں دیکھ لیں کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ ہمیں نماز سے نہیں بچا سکتا۔ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی کا آپریشن ہوا ہے، وہ بستر پر ہے تو کہتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں، وہاں پر بھی تیمم کر لے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور ہم بغیر وجہ کے 90% سے زیادہ مسلمان نماز چھوڑے ہوئے ہیں، سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 44 ہے سورہ نساء کی، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو الکتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ الکتاب مکمل ہوئی قرآن کریم میں آ کر، یعنی جن کو تورات دی گئی، جن کو زبور دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، ان لوگوں کو دیکھا آپ نے، یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے اسپیشلی۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا کرتے ہیں کہ خرید لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، اشترا مشتری، لینا دینا دونوں ہی ہے۔ کیا لیتے ہیں؟ ہدایت دے کر
ضلالت لے لیتے ہیں، اور وَيُرِيدُونَ اور چاہتے کیا ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ کہ چاہتے ہیں کہ اے مومنو تمہیں بھی تمہارے راستے سے یہ پھیر دیں، بھٹکا دیں، تمہیں بھی تمہارے راستے سے بھٹکا دیں۔ ضلال جو ہے بھٹک جانا، راستہ کھو جانا، ہم نے پڑھا ہے۔ الفاظ پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا اوتوا دیے گئے، نصیبا حصہ، نون صاد با 32 کلمات آتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نصب کرنا، حصہ، انسان کو دنیا میں اس کا حصہ جو لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ آخرت کے لیے بہت کوشش کرنی ہے، کیونکہ آخرت کے لیے ہم نے اپنا حصہ خود طے کرنا ہے کہ کتنا اللہ کے دین کے ساتھ ہم مخلص ہیں، کتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، کتنی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تباہ ہے۔ یہ ہے آخرت کا حصہ۔ یشترون، شین را یا 25 کلمات آتے ہیں۔ شراؤن مشتری، مشتری جو ہے معنی کچھ دے کر کچھ لے لینا، یعنی ہدایت چھوڑ کر ضلالت لے لینا۔ انہوں نے کیا کیا، دنیا کا کچھ فائدہ لے کر اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ الضلالۃ، ضاد لام لام 191 کلمات آتے ہیں۔ الضلال معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانا، بھٹک جانا۔ ہدایت کے بالمقابل یہ کلمہ آتا ہے۔ اب اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو الکتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالۃ، کیا کیا انہوں نے؟ خرید لی، کتاب کو بیچ کر، اس کے بدلے میں یا کتاب کو چھوڑ کر، اصل بیچنا کیا ہے، چھوڑ دیا، ضلالت خرید لی۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور چاہتے کیا ہیں کہ آپ کو بھی راستے سے بھٹکا دے۔ اے مومنو تمہیں بھی، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کیا کوشش ہے پورے مغرب کی؟ کیا چاہتے ہیں یہ ہم سے؟ یہی چاہتے ہیں، یقین جانے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں، اور ہم ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، حال حلیہ دیکھ لیں، ہماری معاشرت دیکھ لیں، ہماری معیشت دیکھ لیں، ہمارا عمل دیکھ لیں، سب کچھ وہی تو ہے۔ جمعے والے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، وہ چرچ جاتے ہیں، سنڈے والے دن یہودی جو ہے وہ سینیگوگ میں جاتے ہیں، اور یہ ہفتے والے دن، اور ہم جمعے والے دن چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے تو 5 وقت کی نمازیں، کیونکہ نماز پر الحمدللہ موضوع بار بار چل رہا ہے کہ فرض ہے اور کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہیں کہ بغیر کسی عذر کے نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ چاہتے ہیں اہل کتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، کہ تمہیں پھیر دیں ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسدم من عندی انفسہم، کیونکہ وہ خود تو بھٹک چکے ہیں نا، یہ یہود و نصارہ ہوں یا یہ یورپ جو ہے، آپ ان کے حال دیکھ لیں، ان کے ماں باپ کا حال کیا ہے، آزاد معاشرہ ہے، چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ یہ جو ہمیں لوگوں کو سلوگن دیا جاتا ہے نا، میری مرضی میرا جسم، جو عورتیں نکالتی ہیں، جتنا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں دیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک فرانس جب پڑھی تھی، اس نے اسکالر تھا، اس نے قرآن پڑھا تو کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم، کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن وہ یہی سمجھ کر پڑھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تو کہتا کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کسی عورت نے لکھی ہے۔ اتنے عورتوں کے حقوق اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ راضی نہیں ہیں۔ اگلی آیت نمبر 45 ہے، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے دوست، ولی، اور کافی ہے تمہارے لیے مددگار کے طور پر۔ بِأَعْدَائِكُمْ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بِأَعْدَائِكُمْ ادب سے ہے، آئن دال واو 106 کلمات آتے ہیں۔ الادب جو ہے اسی سے بنتے ہیں، اسی مادے سے بن رہے ہیں، آئن دال واو سے۔ عداوت بھی، دشمنی بھی، آپس میں ہم آہنگی نہ ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھٹے ہونا، بہت سارے ترجمے آپ جو بھی پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ قرآن کی ہم ترجمے نہیں ہوتی ہے، جب بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ترجمانی ہی ہو رہی ہوتی ہے، آپ بہت سارے جو تفاسیر جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ہے، اصل تو ترجمانی ہے۔ بہرحال اس آیت کو بھی ایک دفعہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ اے مومنو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے تمہارے لیے ایز اے مددگار، ایز اے ولی، دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار کے طور پر۔ اگلی آیت نمبر 46 ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی کہلائے، یہودی تھے نہیں، سب کے سب اسلامی دین تھا، سب سے اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلائے، وہ کیا کرتے ہیں، کلمے کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے،
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں، کہتے تو ہیں ہم نے سنا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہتے ہیں کہ ہاں کہ آپ سنیں ہماری بات، غیر مسمعین، کہ کاش، اور دل میں کیا کہتے ہیں کہ نہ ہی سنیں۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور زبان کو پھیرتے ہوئے، رائنا کو رائنا کر کر پڑھتے تھے، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے، مروڑتے ہوئے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین مر جو ان کا دین تھا اس میں بھی تان کر رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ، اور کہتے کہ سنیے، وَانظُرْنَا، اور اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے لیے یہ زیادہ راست بازی کی بات تھی، زیادہ درست بات تھی، لیکن ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے آپ نے اس کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں مان لیں گے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ جو ہادو یعنی یہودی کہلائے، اسلامی دین تھا لیکن لوگوں نے اپنے نام علیحدہ رکھ لیے۔ نصارہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی اس لیے کہلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، عیسائی کہلائے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نصارہ ہی پکار رہے ہیں کیونکہ وہ مددگار ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہود جو ہے انہوں نے کیونکہ ہادو انہوں نے اس لیے کہلایا کہ یہودی کہلائے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو جوڑتے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام کا نام حالانکہ اسرائیل تھا، بنی جو ہے تھے، لیکن پھر کیونکہ ان کو یہود کہا گیا، ہادو جو ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر یہودی ہی کہلانا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، یحرفون جو ہے تحریف سے ہے، ہا را فا 6 کلمات آتے ہیں۔ کلمہ جو ہے ہم اردو میں بولتے ہیں، التحریف شیء کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک طرف سے پھیر دینا، یعنی تحریف الکلام کا مطلب ہے کہ موقع محل سے کلام کو پھیر دینا، اپنے طور پر اس کا کوئی معنی پہنانے کی کوشش کرنا۔ اب موازی ہی جو ہے وضع سے ہے، واو ذوات عین 26 کلمات آتے ہیں۔ موزیون، واضیو معنی جگہ، موقع، مقام، جو اس کو اس جگہ سے مقام کے لیے آتا ہے، اس کے پھیر دینا، کلام کو جو ہے نا اس کے مقام سے پھیر دینا۔ وضع حمل کے لیے بھی آتا ہے، بوجھ اتارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ بہت سارے دیکھیں ہم جب روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے کلمے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کتنے کلمے اس روٹ ورڈ سے بن رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم نے سنا پر ہم نافرمانی کریں گے۔ عاصی نافرمان کے لیے آتا ہے۔ وَاسْمَعْ جو ہے سمینا یہ 3 دفعہ ہے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، سماعت سے ہے، سین میم عین۔ السمع قوت سماع، قوت سماع جس سے آوازوں کا ادراک ہو، آوازوں کی پہچان ہو، اور کبھی کبھی سمون فہم و تدبر اور اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا بولتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر۔ رائنا جو ہم نے پڑھا، رائنا را عین یا 10 کلمات آتے ہیں، رائنا یعنی ہماری رعایت کریں، لیکن یہ کیا کرتے تھے، دبا کر بولتے تھے۔ سورہ البقرہ میں ہم بات کر چکے ہیں، رائنا تھوڑا سا دبا کر بولتے تھے، اور دل میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے۔ لیم جو ہے لام واو یا 5 کلمات آتے ہیں۔ لوا یعنی مروڑنا، لوا یداہو یعنی اس کے ہاتھ کو موڑا اس نے، تو بہرحال موڑنے کے لیے آتا ہے، زبانوں کو موڑ کر تھوڑا سا زبان کو پھیر کر ایسی بات کرتے تھے۔ بھی السنتہم، لام سین نون اپنا 25 کلمات آتے ہیں اس میں قرآن کریم میں۔ اللسان زبان اور قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اگر وہ کہتے کہ وَانظُرْنَا، نون زوا اور را 129 کلمات آتے ہیں۔ النظر کس چیز کو دیکھنا، اور انظرو معنی ہے غور کرنے کے، کیا ہے ہماری بات، ہماری طرف غور کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، جو بھی کہتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیا ہے نا ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، ایمان والو، تم ان یہود کی طرح نہ کہنا رائنا، بلکہ تم کہو کہ انظرنا، کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم کریں، واسمعوا، اور غور سے اللہ کے رسول کی بات سنا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ
وہ لوگ جو یہودی کہلائے وہ بات کو پھیر دیتے ہیں، اس کے کلمے کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، یعنی جو بات کہی جاتی ہے پھیر کر دوسرا کلمہ بولتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے تو ہیں ہم نے سن لی بات، لیکن آہستہ سے دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے ماننی کوئی نہیں ہے۔ وَاسْمَعْ، کہتے ہیں کہ ہماری سنیے، غیر مسمعین، اور پھر کیا کہتے ہیں زبان سے اپنے اندر کہ نہ ہی سن پائیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا کھا رہے تھے، یقین جانیں۔ رائنا لیم بھی السنتہم، اور کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر کے، رائنا اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، وَطَانًا فِی الدِّین، اور دین میں یہ تان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دین کیا ہے؟ دین شریعت بھی ہے، دین معاملہ بھی ہے، دین کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ آپ مطلب تان کرتے ہیں اپنے دین میں بھی، فی الدین جو طریقہ ہے اس میں بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر یقیناً وہ کہتے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، واسمع، آپ ہماری سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور ان کے لیے راست بازی والا ہوتا، سیدھا راستہ یہی تھا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے پھر ایسے کافروں پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کو سب پتہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، اور یہ جانتے تھے کہ آج رسول آئیں گے۔ یہ اس لیے آئے تھے یہود مدینے میں، ان کو پتہ تھا کھجوروں والے درخت کہاں ہیں، یعنی یثرب اس کا نام تھا پہلے مدینے کا، وہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں مان لائیں گے یہ مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ کیا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر ہم اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ موضوع تو وہی چل رہا ہے۔ اللہ ان کی مثال دے کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، کیا ہم سنتے ہیں تو مانتے ہیں، یا ہم بھی سن کر انکار کر دیتے ہیں؟ اگر اللہ کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ ذمہ داری لگائی تھی اس کو نہیں ادا کر رہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ پہنچاؤ جن تک یہ دین پہنچ گیا، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے یا جو موجود ہیں ان تک، جو اسلام میں ہیں، جو اسلام میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ان تک جن تک نہیں پہنچا۔ تو ہم بھی اپنی ذمہ داری اگر پوری نہیں کر رہے تو پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنا کرم کرے اور ہم سے کروا لے، ورنہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، ان کو پر لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سب قرآن کی طرف آئیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں۔ اسی میں ہم سب کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔